بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ابو جہل کی بیٹی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ساری مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی تو آپ ناراض ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، یا تو علی میری بیٹی کو طلاق دے گا یا دوسری شادی نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہے باز رہنے والی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے دل نہ لگایا، اس سے باز رہیں اور عیش و عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئی۔ پھر آپ کی تربیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو میرے سپرد کیا گیا، میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ نے مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شادی کو پہنچ گئی تو آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبوب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے سیاہ اون سے کجاوے کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کے گناہ سے دور کر دے، تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول اور سنت کی اطاعت میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بات، کوئی کام، کوئی مسئلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کرتے دیکھتے تو فوراً بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ حضور فاطمہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے اور یہ بات یوں بیان کی ہے، فرمائیں کیا وہ جائز ہے یا نہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگتے، اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تو فوراً جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو مطالعہ کرتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے منع فرماتے ہیں
اسی طرح اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کا عمل دیکھتی اور انہیں شک گزرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی۔ جب اطمینان ہو جاتا تو پھر خود بھی اس پر عامل ہو جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جاہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جب خبر پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہو ہی جاتی ہے، اور پھر ابو جاہل کی بیٹی، ان دونوں سے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، وہ جو اوجھڑی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت علی ابو جاہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر دیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، مگر ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے بیاہ کر لے تو یہ اسے اختیار ہے، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کلیجے کا ایک ٹکڑا ہے، جو برائی اسے پہنچتی ہے وہ مجھے پہنچتی ہے، اور جو اذا اسے پہنچتی ہے وہ مجھے پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سوکن کی وجہ سے دین اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہوں، یعنی شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں مثلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوکن سے عذاب پہنچنے کا خدشہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عذاب پہنچنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب پہنچتی، جو کہ ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ سوکڑوں کے بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ممنوع ہے، اسی لیے کہ پھر دوسری بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بغض میں مبتلا ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض چاہے معاشی امور کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، کفر تک لے ہی جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی، اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تھا تو وہ بہت خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، رکھی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں فاطمہ؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی، اور مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں کی دعا بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں، وہ آئیں۔ بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کرا دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے۔ اس وقت تک باقی 3 بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس، جیسے کہ باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے، راز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں فاطمہ، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں یہ کہا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں شاید ایک آدھ دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کا کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ تو کان میں کہا، بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہیں۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، انہیں بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رونق افروز ہوتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس کو بوسہ دیتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی اور ان کا چلن ایسا ہو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگ گئی، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہو؟ پھر آپ نے فرمایا ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑی۔ بس میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی کو غمی کے اتنا نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبریل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھے آ کر ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بہت اچھے نصیب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔